بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام سے قبل بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے واقعے کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ خوفناک نظارہ۔ عرب ویسے ہی بدترین رسومات کا گہوارہ تھا، مگر سب سے ظالمانہ اور وحشیانہ رسم عرب کے اکثر قبیلوں میں لڑکیوں کو مار ڈالنے کی تھی۔ یہ رواج اتنا ہولناک اور درد انگیز تھا کہ اس کا حال پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی بے رحمی اور سفاکی پر حیرت ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو مارنے کے مختلف طریقے تھے۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ جب لڑکی 5-6 برس کی ہو جاتی تو ایک روز باپ جا کر جنگل میں ایک بڑا سا گڑھا کھود آتا، پھر لڑکی کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہناتا، بناتا، سنوارتا، بال درست کرتا، خوشبوئیں لگاتا اور اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتا تھا۔ وہاں اسے گڑھے کے سامنے کھڑا کر کے کہتا، نیچے دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ جب وہ نیچے دیکھتی تو باپ اسے زور سے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھے کو برابر کر دیتا تھا۔ بعض لوگ اس طرح لڑکی کو پہنا اڑا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے اور وہاں سے ننھی سی جان کو ڈھکل دیتے۔ بعض آدمی لڑکی کی کمر میں پتھر باندھ کر اسے کسی چشمے میں ڈبو دیتے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے جنگل میں لے جا کر زندہ گاڑ آتے تھے، اور بعض جو جنگل میں لے جا کر لڑکی کو مارنا نہیں چاہتے تھے وہ یہ کام کرتے کہ ماں سے کہتے بچی کا سر اور ٹانگیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، پھر خود چھری لے کر اسے ذبح کر ڈالتے اور صحن میں گڑھا کھود کر دبا دیتے۔ بعض دفعے ایسا بھی ہوتا کہ یہ نہایت ہی ظالمانہ کام خود ماں انجام دیتی تھی۔ اس کے متعلق مولانا حالی فرماتے ہیں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دفتر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دفتر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تہوار، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو مسلمان ہو گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور میری نجات اور بخشش کس طرح ہوگی؟ ہم نے تو مسلمان ہونے سے پہلے زمانے جہالت میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میری ایک بچی تھی نہایت ہی پیاری صورت کی اور بڑی بھولی بھالی، مجھ پر اپنی جان فدا کرتی اور ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ جب میں گھر آتا دوڑ کر مجھ سے لپٹ جاتی، کبھی میری گود میں لیٹ جاتی، کبھی میرے کاندھوں پر چڑھ جاتی، باتیں ایسی میٹھی میٹھی کرتی کہ غیروں کو بھی اس پر پیار آتا۔ جب وہ 6 برس کی ہو گئی تو ایک روز میں نے اسے نئے کپڑے پہنائے جن کو پہن کر وہ چین کی ایک بڑی سی گڑیا معلوم ہونے لگی۔ میں نے کہا چل میرے ساتھ، اس پر وہ ہنستی ہوئی خوشی خوشی میرے ساتھ بولی۔ میں اسے ایک کنویں پر لے گیا۔ جب اسے اس میں دھکا دینے لگا تو وہ کہنے لگی،
ہائے ابا جان کیا کرتے ہو، میں گر پڑوں گی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور زور سے اسے دھکا دے دیا، وہ کنویں میں گر پڑی اور فوراً مر گئی۔ یہ دردناک قصہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس طرح اپنی لڑکی کا واقعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ ابھی میری لڑکی 2 ہی برس کی تھی کہ میں نے اسے زندہ دفن کرنا چاہا۔ میں اسے جنگل میں لے گیا اور جب گڑھا کھود کر اس میں اسے دبانا چاہا تو بچی نے میرا دامن اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنا دامن چھڑا لیا اور جلدی جلدی گڑھے میں مٹی بھر دی۔ جب تک میں زمین برابر کرتا اس وقت تک گڑھے میں سے ابی ابی کی آوازیں آتی تھی۔ یہ ستیہ رسم عرب میں اس طرح جاری ہوا کہ بنی تمیم کا قبیلہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر کا تابع تھا اور اسے خراج دیا کرتا تھا، مگر بعد میں اس نے سرکشی اختیار کی اور خراج دینا بند کر دیا۔ نعمان نے اپنے بھائی کو کچھ فوج دے کر اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ وہ آیا اور قبیلے کی بہت سی بھیڑ بکریاں، کچھ اونٹ اور بہت سی عورتیں پکڑ لے گیا۔ بعد میں قبیلے والے اپنے فعل پر پشیمان ہوئے اور نعمان کے پاس عفو تفسیر کے لیے اپنے سرداروں کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اپنے قصور کی معافی چاہی اور آئندہ کے لیے متاح رہنے کا وعدہ کیا۔ جب نعمان نے ان کو معاف کر دیا تو انہوں نے اپنے مویشی کی واپسی اور اپنی عورتوں کی رہائی کی درخواست کی۔ نعمان نے مویشی وغیرہ تو واپس کر دیے، مگر عورتوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ جو عورت اپنی خوشی سے واپس جانا چاہے وہ چلی جائے اور جو نہ جانا چاہے اس پر جبر نہ کیا جائے گا، وہ یہیں رہیں گی۔ اپنی عورتوں میں قیس بن عاصم نامی ایک شخص کی لڑکی بھی تھی۔ قیس نے اس کے شوہر کو اسے لینے کے لیے بھیجا تو اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا، اور جو آدمی قید کر کے لے گیا تھا اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ جب باپ کو یہ حال معلوم ہوا تو اسے لڑکی کی حالات پر نہایت سخت طیش آیا اور اس نے قسم کھائی، آئندہ میرے ہاں جو بھی لڑکی پیدا ہوگی میں اسے زندہ گاڑ دیا کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنی 12-13 لڑکیوں کو جو بعد میں پیدا ہوئی اسی طرح ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ رسم بد پھیلتی گئی، یہاں تک کہ ملک عرب کے اکثر قبائل اس نجاست میں مبتلا ہو گئے۔